آخرت کا گھر ہی اصل میں زندگی ہے۔ آج ہم اپنی اس دنیا میں گھر کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، اپنی زندگیاں دنیا کے گھر کے لیے کپا دیتے ہیں۔ کیا کبھی آخرت کے گھر کے لیے بھی فکر کی بھاگ دوڑ کی ہے یا خود کو تھکایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ ہر چیز میں جلدی نہ کرنا بہتر ہے سوائے آخرت کے کاموں کے۔ دنیا کے گھر ہمیں یہی چھوڑ کے جانے ہیں، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کب اور کیسے تیاری کریں گے، سوچیے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حناد زیاد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، پازیٹیو سوچ رہے ہوں گے اور اپنی زندگی ہمارے نبی کے مطابق گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، اسے سمجھنے والا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے والا بنائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہر برائی اور ہر فتنے سے، ہر آنے والے بڑے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے لیے آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک پہنچائے، آمین۔ تو جی آج میں نکل گئے ہیں ایک ایسی جگہ جس کا میں نے بے چینی کہ یہ میری فرسٹ پریورٹی پہ تھا کہ یہاں تو میں نے جانا ہی جانا ہے، اور یہ میری پہلی ہی جگہ تھی، لیکن کیونکہ کچھ ویڈیوز میرا موبائل کافی فل ہو گیا تھا تو کچھ ویڈیوز میری جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے بنائے تھے تو مجھ تک پہنچتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگ گیا، پھر اس کے بعد ان کو ایکسپورٹ کرتے ہوئے اور ادھر ادھر اس موبائل میں ڈالتے ہوئے کافی ٹائم لگ گیا، ورنہ پہلے ہونی تھی۔ خیر کچھ وجوہات کے باعث میں اس کو ٹائملی اپلوڈ نہیں کر پائی، لیکن میں نے آج تو ڈیفینیٹلی کرنا ہی تھا کیونکہ یہ ویڈیو بہت جو ہے ویٹڈ تھی۔ میرے بچے بھی کافی اس کا انتظار کر رہے تھے اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جب یہ کمپائل ہوگی تبھی میں آپ کو دکھاؤں گی، ورنہ ایسے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہ جگہ جو ہے ہم یہاں پر آئے ہیں، میں اپنے کزنس کے ساتھ آئی ہوں یہاں پر، یہ ہے قرآنک تھیم۔ جی ہاں، دبئی میں انہوں نے بنایا ہے کہ ہمارے قرآن میں کون کون سے پھل، کون کون سی سبزیاں ہیں، کون سی سنتیں ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ والی سبزی کھائیں، یا کس چیز کا ذکر ہے، جیسے انار کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، اور بہت سارے پھل اور بہت سارے سبزیوں کا ذکر جو ہے۔ تو اس کو پورا جو ہے اراؤنڈ ہمارے جو قرآن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مطابق بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اپنا RTA کارڈ یوز کیا۔ RTA کارڈ جو ہے وہ آپ کے جو ہے میٹرو اسٹیشن جو آپ کی ٹرین ہوتی ہے اس کے لیے ہے، اور آپ یقین کریں اس کا ٹکٹ صرف 5 درہم کا ہے، انتہائی سستا۔ تو میک شور کر کے کیجیے گا کہ جب بھی آپ دبئی آئے تو آپ چاہے آپ کے 10 فیملی ممبر ہو یا 15، یہاں ٹھیک ہے، یہاں پر کھانے پینے کا بھی انتظام ہے لیکن وہ کافی مہنگا ہے۔ تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی آپ یا تو کھا کر آئیں، یا پھر کچھ سنیکس وغیرہ کھا کر آئیں، یا پھر واپسی میں کہیں باہر سے کھانا کھا لیجیے گا۔ یہاں سے کچھ ڈرنکس وغیرہ پرچیز بھی نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جو ہے پھر آپ کو مہنگا پڑ جائے گا، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو سو اللہ بسم اللہ۔ تو جی یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے، جی یہاں پر آپ گرینری اور جو ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا نا، خیر انہوں نے ظاہر سی بات ہے اندر بنایا ہوا ہے اور ٹھنڈ ہے۔ ہم دوپہر کے ٹائم پہ آئے تھے تو ہمیں اتنا رش نہیں ملا کہ ہمیں مزہ آیا کہ ہم نے ایک ایک چیز کو بڑے آرام سے ریلیکس ہو کے ایکسپلور کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری ایک جو ہے وہ ایک سورہ بھی ہے، زیتون، والتین والزیتون وطور سینین۔ تو یہ سب سے پہلے آلف کا تو ذکر بہت آیا ہوا ہے اور ہم نے آلف سے شروع کیا ہے۔ پھر یہاں پر انہوں نے بیچ بیچ میں جو ہے وہ تھوڑے سے پونڈز بنائے ہوئے ہیں تو ہم رکتے رہتے ہیں، اور گرینری اتنی زیادہ ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے درختوں کی، پھلوں کی اور سبزیوں کی بات ہو رہی ہے اور گرینری نہ ہو تو مجھے تو گرینری سے ویسے ہی بہت زیادہ لگاؤ ہے۔ میں حیران ہوتی ہوں دیکھ دیکھ کے اور کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے رنگ، کتنی پیاری پیاری خوشبو، کتنی پیارے پیارے ڈیزائن، ہر ایک پودے، ہر ایک پھول کے الگ الگ رکھے ہیں کہ مطلب سوچ بھی مطلب ہمارے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا ہے۔ میں کہتی ہوں، جب میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو سبحان اللہ جنت کیا ہی ہوگی نا۔ تو بس اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، ہر چلتی سانس کے ساتھ ہم نے اس دنیا کی، اس آخرت کی، اس گھر کی تیاری کرنی ہے جہاں ہم نے اپنی ہم نے جہاں ہمیشہ کے لیے بس جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی ہے۔
اور مومن کے لیے جو ہے نا یہ دنیا جو ہے نا واقعی جیل ہے. میں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ہسبینڈ کو بھی کبھی کبھی یہ کہہ دیتی ہوں کہ مجھے نا یہ دنیا جیل لگتی ہے. اور واقعی میں کہیں اس کا ذکر ہے, مجھے کس نے بات کی تھی, لیکن یہ بات کہی ہے کسی نے کہ جو مومن ہے, جو ایمان والا ہے, اس کو یہ دنیا جو ہے نا وہ جیل لگے گی. اور واقعی میں کیونکہ اتنے فتنے ہیں, اتنی چیزیں ہیں بچنے کے لیے, ہر چلتے دن گزرنے کے ساتھ فتنے برائیاں تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں, اور آپ ایک ایک سانس میں جو ہے نا آپ کو خیال کرنا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کی ڈور کو تھامے رکھیں. اللہ ہمیں ہمارے نبی نے جو ہمیں اذکار بتائیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پہ اور ہماری قوم پہ, ہماری امہ پہ قرآن نازل کیا ہے, وہ ایک گائیڈنس ہے. آپ یقین کریں اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی گزاریں نا تو آپ کی زندگی بڑی آسان اور بڑی اچھی ہو جائے گی. اور وہ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں نا, میں جو کہتی رہتی ہوں مارننگ اذکار, ایوننگ اذکار, صبح کی دعائیں, اور چلتے پھرتے جو آپ کی زبان میں ورد ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے اذکار, استغفر اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اور بہت سارے, حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اگر آپ یہ پڑھتے رہے نا, آپ کی بڑی تمام مشکلیں, پریشانیاں, آپ کے کاموں میں آسانی, آپ کے رزق میں برکت, آپ کی زندگی بہت کچھ ملتا ہے آپ کو. آپ حسد, آپ چھوٹے چھوٹے فتنے برائیاں, آپ جادو سے بچے رہتے ہیں. تو آپ یہ کریں اور آپ دیکھیں, آپ زندگی میں اپنے آپ کا خود ہی کمپیئر کیجئے گا. ایک مہینے میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. آپ بلکہ ایک مہینہ آپ نہ پڑھیں اور اپنے روٹین کو روز رات کو نا ایک پیج پہ لکھیں کہ میرا دن ایسا گزرا اور یہ مشکلات میں نے سامنے کی, اور پھر اگلے مہینے جو ہے نا آپ سارے یہ جب پوری سب چیزیں تذکرات پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, تھوڑی ہی صحیح, ایک ورڈ ہی صحیح معنی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے نا, اور پھر اس کے بعد آپ روز رات کو لکھیں گے, اور دونوں آپ مہینوں کو کمپیئر کریں, آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں, یہاں کارنز ہے, پیاز, انین ہے, پیاز ہے, لہسن ہے, کدو ہے, زیتون ہے, اور یہ آپ کا لوکی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا قرآن میں, اور آپ یقین کریں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا, میرا دل نہیں کر رہا تھا میں یہاں سے جاؤں, اور میں اپنے رہ کے میں اپنے بچوں کو یاد کر رہی تھی, اور میں نے عہد کیا ہوا کہ میں انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ہمارے لیے آسانیاں فرمائے, میں نے یہاں پر بچوں کو ضرور لانا ہے. ڈزنی ورلڈ نہیں لے کے جاؤں گی میں بچوں کو, لیکن یہاں پر میں ضرور لاؤں گی, کیونکہ مجھے اتنا ہمیشہ سے یہ رہتا تھا کہ ہم مسلمان ہو کے ہم اپنے اسلام اور اپنی دین سے ریلیٹڈ کوئی جگہ کیوں نہیں بناتے, اور یہ دیکھیں بن گئی. اور ابھی دیکھیں یہ پھول نہیں ہے, یہ لہسن ہے. دیکھیں ہم نے لہسن کیسے بنتے ہیں, اتنے چھوٹے سے ہو کے اتنے بڑے پھر ہم تک پہنچتے ہیں. کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, ہم تو ہماری سوچیں اس کے تک جا ہی نہیں سکتی ہیں. انگور کا ذکر بھی ہمارے قرآن میں ہے, اور ہر سارے جہاں پر جتنے بھی پھل, یہاں پر انجیر تو کھانا نہار منہ آپ اسے کھائیں, آپ یقین کریں آپ کو روز کھائیں, آپ کو پیٹ کی شکایت ہی نہیں ملے گی. اور اگر آپ اس کے پر دودھ بھی پی لیں تو سبحان اللہ, کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا ہو گیا. یقین کریں آپ کی صحت اتنی اچھی رہے گی, آپ کو وائٹامن ڈی بھی ملے گا, اور بھی بہت سارے وائٹامنز ملیں گے, پلس آپ کی پیٹ کی ساری بیماریاں نا, ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو یہ دیکھیں ایلوویرا سے اب کتنی چیزیں بن رہی ہیں, اور پاسٹ 3 to 4 ایئرس سے تو ایلوویرا ایسا ہوا ہے کہ انگریز تو کیا, تو جاپنیز کیا دوائیوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے وہ. اور ہمارا تو قرآن میں ذکر ہے, اور 1400 سال پہلے اگر ہم لوگوں کو صحیح طریقے سے ہم قرآن پڑھیں نا, تو ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی ہم پہ ریولیوشن یہ آ گئی تھی, ریویل ہو گیا تھا. اب تو سائنسدان بھی جو ہے نا اسی کو, ہمارے قرآن کو پڑھ کے نا چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ ہماری پہچان نہیں ہوتی ہے, لیکن خیر ہے, کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے ہم نے تو جو بھی کرنا, اور ہم نے اپنی ساری محنت اپنے لیے کرنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو فرشتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. میں اپنے بچوں کو بھی, اور جو سارے لوگ ہیں جو مجھ سے افیلیٹڈ ہیں یا جو مجھے ملتے بھی ہیں, تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے عبادتیں, ہمیں کرنی ہے عبادت. اللہ تعالیٰ کے لیے تو فرشتے ہیں, ہمیں یہ ہماری ضرورت ہے, نماز پڑھنا ہماری ضرورت ہے, تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چلتے رہیں, تاکہ صحیح اور غلط میں فرق پتہ چلتا رہے, تاکہ ہم باطل کو باطل کہیں, مطلب اور بہت ساری چیزیں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, غلط کام نہ پڑھیں, برائیوں سے بچے رہیں. تو بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور ہم جگہ جگہ پکچرز اور ویڈیوز بھی کھینچ رہے تھے, اور میں میک شور کر رہی تھی کہ میں ایک اینگل کیپچر کروں, کیونکہ مجھے اپنے بچوں کو پورا بتانا تھا. اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جب
پوری دیکھی نا تو میں ان کو پھر میں نے ساری سٹوریز جو ان کو میں بچپن سے سناتی آ رہی تھی تو وہ میں ان کو ساری ایک ایک چیز بتا رہی تھی. تو میرا جو بیٹا ہے وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو میری آنکھوں کا نور رکھے. میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو خانہ کعبہ کا امام بنائے. تو ہم ساری یہ باتیں میں اس کو بتا رہی تھی اور وہ بڑی انٹرسٹڈ سوالات بہت کرتا ہے وہ کہ ماما ایسا کیوں ہے تو ایسا کیوں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو نا نالج آپ کو نا اپنے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور جتنا پڑھیں گے نا آپ کو نئی چیزیں پتہ چلیں گی. اس لیے کیونکہ آپ کو اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا سوالات کا جو ہے نا ان کے آپ کے پاس جوابات ہونے چاہیے کیونکہ وہ کسی وقت بھی کبھی بھی آپ سے کوئی بھی سوال پوچھیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں فرشتے تو نہیں ہیں نا تو ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی کن چیزوں کا ہمیں بھی نہیں معلوم ہوتا کیونکہ آخر ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا ہے دنیا میں ہی آ کے ساری چیزیں سیکھتا ہے. اور تو ہم یہ جو لرننگ کا پروسیس ہے نا یہ آپ کے مرنے تک رہتا ہے. آپ نے ساری زندگی لرننگ کرنی ہے اس لرننگ کو آگے پہنچانا ہے. تو کبھی کبھی آپ کا بچہ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے اور آپ کو اس کا جواب نہیں پتا تو آپ اس کو جھڑکے نہیں ہے یہ نہیں بولے بھائی مجھے نہیں پتا میرے پیچھے نہیں پڑو. نہیں آپ اس کو طریقے سے بولے کہ بیٹا اس کی انفارمیشن تو مجھے بھی نہیں ہے پہلے لے لوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس بات کا ضرور بتاؤں. ہاں اپنے بچوں کو یہ ضرور بولے کہ مجھے ریمائنڈ کرا دیں کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنا کام ہوتا ہے اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. خالی بچے نہیں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں ماں باپ بھی ہوتے ہیں رشتہ دار بھی ہوتے ہیں کچھ دنیا کے فرائض بھی ہوتے ہیں وہ بھی انجام دینے پڑتے ہیں تو بھول جاتے ہیں. پھر بچوں کو پولائٹلی ذرا یہ باتیں ضرور ایکسپلین کیا کریں اور بتایا کریں. تو بس یہاں پر ہمیں پیاس لگی تھی لیا تھا میں نے جو ہے وہ بلو بیری لیا تھا میں نے کہا ذرا نیا سا ٹرائی کریں. اچھا ہم دوپہر میں آ گئے تھے 3-3:30 تک اور ہمیں یہاں پر مغرب ہو گئی تھی. مغرب یہاں پر جو ہے وہ 5:30 کے اراؤنڈ ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہاں پر اچھا اسی کے اندر جو ہے نا ایک اور میں ابھی آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جاؤں گی. یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے نا ہمیں برڈ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ برڈ دیکھا اور اس برڈ کا نام ہے ہدہد. سرچ کیجیے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ میں نے آخر کار اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اس کو اپنی آنکھوں سے اس کو بھی دکھوا دیا. مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی اس کو دیکھ کے تو میں نے جلدی سے اس کو کیپچر کر لیا ہے. اتنا خوبصورت ہے اس کی آواز اتنی پیاری سی ہے. اور پھر اس کے بعد اچھا پھر میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اس پارک میں صرف یہ چیز نہیں ہے. اس پارک میں آگے ہم جا رہے ہیں ایک جگہ پر اسی پارک میں جو ہے نا ایک اور چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے کیوز. ٹھیک ہے اس کا ٹکٹ الگ سے ہے اور اس کا ٹکٹ آئی تھنک 15 درہم کا ہے. اگر آپ کی مرضی آپ وزٹ کریں یا نہ وزٹ کریں لیکن میں تو آپ کو بہت بولوں گی کہ آپ پلیز بلکہ میں تو آپ پلیز 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 یہاں بچوں کو لے کے ضرور جائیں. ٹھیک ہے بھلے ہی 15 درہم کا ہے آپ کے بچے اتنا انجوائے کریں گے اور جو سیکھیں گے نا وہ آپ خود بھی کہیں گے کہ زبردست. یہاں پر انہوں نے قرآن میں جتنی سٹوریز ہیں نا حضرت یونس علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور قرآن کیسے نازل ہوا قرآن میں کیا تھا یہ سب چیزیں یہاں پر موجود ہیں. آئیے تھوڑے سے سن لیں کریں گے. Allah Almighty challenged them to produce a similar text, and they could not. Then He challenged them to produce one surah that is similar to its surahs, and they could not. Then He challenged them to produce a single verse, and they could not. In His holy book, Allah narrated the best of stories about the prophets and messengers, and having propagated their messages of monotheism and the worship of Allah only, when their peoples rejected them, Allah supported them with clear miracles that were shining evidence of the truthfulness of their prophethood. Allah Almighty showed the right path clearly and certainly, and He destroyed the pretense of the proud disbelievers. The stories of the prophets with their peoples have strong morals, and they teach deep lessons about patience, faith, جی تو انہوں نے یہاں پر قرآن کا انٹروڈکشن بتایا. اس کے بعد پہلی سٹوری جو تھی وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ویل کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی کیونکہ وہ بغیر بتائے اور اپنے لوگوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور وہ 3 مہینے مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے اور انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی. اور ادھر ایک دعا نازل ہوئی جو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرمایا. تو ہر سٹوری کا نا یہاں پر ویڈیوز اس طرح سے بنی ہوئی تھیں اور سٹوری جو ہے مطلب ہر ایک سٹوری کے بعد آپ کو تھوڑا گیپ ملتا تھا پھر آپ نیکسٹ سٹوری کی طرف دوسری جگہ پر. تو کیو انہوں نے بنایا ہوا تھا فلی ایئر کنڈیشن تھا. لیکن اگین میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ پلیز مارننگ کے ٹائم پہ آئے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 2-3 سال کے 4 سال کے
رہا ہے، کیونکہ وہ ان کو تو پتہ نہیں ہے ان سٹوریز کا. 4 سال کے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ٹاڈلرز یہ جو ہوتے ہیں نا بیبیز ٹاڈلرز 2 سال تک کے 2-3 سال تک کے، ان کو نا سمجھ نہیں آئے گا، وہ بیٹھیں گے نہیں، بہت شور کرتے. تو جو لوگ بیچارے اتنے ٹکٹ خرچ کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ انجوائے نہیں کر پاتے، نہ وہ سمجھ پاتے، نہ وہ سن پاتے. پھر وہ بچے آگے آگے کھڑے ہو رہے تھے اسکرین کے. اب ظاہر سی بات ہے ماں باپ کتنا روکیں گے. تو میں پھر وہ ہے کہ آپ ایک بچے سے بچے تو شاید فری ہیں، لیکن آپ کا بھی تو ٹکٹ لگایا نا، تو وہ ٹکٹ جو ہے نا حرام ہو جائے گا، خواہ مخواہ نا بلا وجہ میں ضائع ہو جائے گا. تو ضائع ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس وقت آئیں، مطلب بچوں کو کسی بندوبست کریں. بندوبست نہیں کر سکتے تو پھر تھوڑا بات کے لیے رکھ لیجیے گا، تاکہ جو دوسرے لوگ آئے نا وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو بس یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے پوری سٹوری انہوں نے سنائی ہے ویڈیو کے ساتھ. آف کورس کوئی پکچرز ان کی فیسز کی کوئی پکچرز نہیں تھیں. تو میں رہ کے اپنے تینوں بڑے بچوں کو ساری قرآن کی سٹوری سنائی ہوئی ہیں. اور میں اپنے کزنس کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے یہ سٹوری ساری سنائی ہوئی ہیں، اور اب ویڈیو کی شکل میں جب سامنے اتنی بڑی اسکرین پہ کیو میں اس طریقے سے یہ دیکھیں گے، انجوائے کریں گے، تو ریلیٹ کریں گے کہ جی ہم نے پڑھی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے وہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہوگی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری ہوگی. اس طریقے 5-6 نبیوں کی جو ہے انہوں نے سٹوریز یہاں پر بتائی ہیں. اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری بھی بتائی ہے، جس میں سپلٹ آف دا مون ہوا ہے. وہ میں کور نہیں کر سکی کیونکہ بہت زیادہ شور ہو رہا تھا، بہت زیادہ. تو سٹوریز اور میں خود بھی یقین مانے انجوائے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن رش بہت ہو گیا تھا تو دیکھ ہی نہیں سکے، سکون سے انجوائے نہیں کر سکے. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ صبح کے ٹائم پہ آئیے ہے اور 3 بجے تک آ جائیں، 4 بجے 3 بجے تک بھی آ جائیں. 4 بجے کے بعد اور رات تک میرے خیال سے 8 بجے 7 بجے شاید لاسٹ شو ہوتا ہے. آپ آن لائن چیک کر لیجئے گا آنے سے پہلے اور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ پھر شام میں اتنا رش ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، شور اتنا ہوتا ہے، جو سٹوریز ہیں وہ صحیح طریقے سے سننے اور سمجھ میں آتی نہیں ہے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے بچے بھاگ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں بہت زیادہ، اس لیے مجھے میوٹ کرنی پڑی کافی سٹوریز. لیکن میں یہ آپ کو یہاں پر تھوڑی کر کے سنا دیتی ہوں، آپ سنیے اور انجوائے کیجیے. ارے ہیرا آگے چلی گئی، جاؤ.
یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری سنائی تھی آنٹس کی، جو میں کافی عرصے پہلے میں نے پڑھی تھی اور مجھ سے مس ہو گئی تھی. تو میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے مجھے یاد آئی، تو میں نے بچوں کو کہا کہ یہ بیٹھ کے پھر سے دیکھتے ہیں، یہ والی سٹوری تو ہم بالکل بھول گئے نا اس کے بارے میں، یا میں نے یا مجھ سے مس ہو گئی ہے. بہت ساری اور سٹوریز ہیں، بہت سارے انبیاء آئے ہیں، ہمیں تو بس مشہور والوں کے نام ہی یاد ہے نا. میں کہتی ہوں آپ کے قرآن آپ ضرور پڑھیں، اس کی تفسیر ضرور پڑھیں، اور جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کو سنیں، تاکہ اپنے بچوں کو جو ہے نا چلتے پھرتے گائیڈنس کر سکے. کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ گائیڈنس ہے، بیسیکلی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے نا قرآن، تو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں تو ازواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں. حصہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور حصہ کیسے دینا ہے، تو مطلب کافی چیزیں اس کے، کافی قرآن میں سب کچھ ہے. اسی لیے جو ہے نا یہ جو آپ کے نان مسلمز لوگ ہیں نا، یہ بھی جو ہے ہمارے قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے پوائنٹس نکالتے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اینٹی مسلمز ہوتے ہیں اور قرآن ایک دفعہ پڑھتے ہیں 2-3 دن میں ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام تو کہتا ہے پیس، اسلام تو کہتا ہے سلامتی ہو سب کو، اسلام تو گائیڈ کر رہا ہے، یہ بک تو گائیڈنس سکھا رہی ہے آپ کو. اس میں تو کہیں ٹیررسٹ یا کہیں جو ہے وہ خون خرابہ قتل وغیرہ تو کہیں نہیں ہے اس کے اندر نا. تو اتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. تو میں آپ کو بولوں گی کہ بچے جب آپ کے 2 سال کے جو ہے نا، وہ کافی کچھ بیت ہے، کافی دودھ پانی، چھوٹے چھوٹے الفاظ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہیں. آپ تب سے ہی ان کو یہ والی سٹوریز، چھوٹی چھوٹی آیتیں سنانا شروع کر دیں. بھلے ہی آپ کو لگے کہ ارے بچہ تو بھاگ جاتا ہے، 5 منٹ بیٹھتا نہیں، کوئی بات نہیں، 5 منٹ میں بھی جتنا اس نے گراسپ کرنا تھا نا وہ کر لیتا ہے. وہ سنتا سب ہے، بچہ جو ہوتا ہے نا، ٹوڈلر جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ گراسپ سب کر رہا ہوتا ہے. اور بچے جو ہے نا ملٹی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. وہ کھیل بھی رہے ہوں گے، چیخ بھی رہے ہوں گے، پی بھی رہے ہوں گے، کھا بھی رہے ہوں گے، لیکن وہ ساتھ سن بھی رہے ہوں گے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کریں گے. یہ تو میرا اپنا پریکٹیکل اپنی ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو آزمایا ہوا ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی آزمایا ہوا ہے. میرے تو ماشاءاللہ 3 بچے بڑے ہو چکے ہیں، اور جو چھوٹے ہیں تو میں بہت آپ کو اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بچے سنتے ضرور ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آگے کہیں نہ کہیں کوٹ ضرور کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی 2 دن پہلے جب میں نے سنیز کیا، میں چھینک ضرور بڑھتی ہوں، اور اگر کوئی اور سنیز کرتا ہے تو میں جو ہے اس کا جواب ضرور دیتی ہوں. تو اسی طریقے سے جب میں چھینکی تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے 3.25 سال کی، اس نے کہا الحمدللہ. کلیئرلی نہیں بولا، لیکن سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے الحمدللہ ہی بولا ہے. تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا جب ہم چھینکتے ہیں تو ہم سنیز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب کوئی دوسرا جو ہے سنیز کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یرحمک اللہ. تو میں نے اس کو بتایا، تو پھر اس نے مجھے ریپیٹ کیا. اب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی سنیز کرتا ہے یا خود کرتی ہے تو یہ دونوں ورڈز ریپیٹ کرتی ہے. آپ بچے جو ہے نا، آپ بس ان کو روز بولتے رہے سن لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد بس ہم نے یہاں سے ایگزٹ کر لیا ہے. بہت مزہ آ رہا تھا، رات ہو چکی تھی، بہت بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہم یہاں دوپہر سے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم اچھا سا اپنا کھانا کھائیں گے. تو بس اب ہم یہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور یہاں پر میرے جو کزنس کے بچے ہیں وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. میں نے کہا چلا ذرا آپ لوگ بھی بناؤ، ذرا آپ لوگ بھی سیکھو. میں ان کو بھی انکریج کر رہی تھی. اس کے بعد ہم اپنا کھانا کھانے چلے گئے، اور پورے راستے جو ہے ہم اسی بات کا اور یہی تذکرات کر رہے تھے. آپ سوچیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہمارے نبیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سوچیں فرشتے سن کے کیا کہہ رہے ہوں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر خود کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے دعا مانگو، کیونکہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے. جب آپ ایک گروپ میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے آمین کہو. تو ہم یہاں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے. یہاں پر ہے جوس ورلڈ، جو کہ بہت ساری زبردست جو ہے پاپسیکلز نظر آ رہی تھی. مجھے بڑی کریونگ ہو رہی تھی میں کھاؤں. میں جو ہے نا دور ہی رہتی ہوں، ذرا کم کھاتی ہوں. میں ذرا گرم کی طرف رہتی ہوں، چائے کافی مجھے ہوتا ہے کہ چائے یا کافی مجھے پینی ہے. تو ہم نے یہاں پر اپنا آرڈر کیا. یہاں پر کافی میرے کزنز نے ایمفیسائز کیا تھا کہ نہیں یہاں کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور واقعی میں اتنا فریش جو ہے وہ بروسٹ وغیرہ آیا تھا، اور اتنا مزہ آیا الحمدللہ. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، بہت زیادہ. پلیز اگر پسند آئی تو لائک کیجیے، کامنٹ میں بتائیے مجھے آپ کس قسم کی ویڈیو کیسے لگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. لیونگ ود اے ویری پازیٹیو نوٹ. انٹل نیکسٹ ٹائم، ٹیک کیئر آف یور سیلف. پازیٹیو سوچیے گا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی زبان پہ رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، مع السلام.